بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا پروردگار وسیع مغفرت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ المغفرہ کے معنی گزشتہ درس میں بیان کیے جا رہے تھے، اور ہم نے جہاں ہم پہنچے تھے وہ یہ بات تھی کہ المغفرہ توبہ کے بغیر وجود میں نہیں آئے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت بہت وسیع ہے، لیکن یہ کب ہوگی، کمی بیشی کب اللہ دور کرے گا، گناہوں کے نتیجے میں جو کمیاں بیشیاں ہماری روح ہمارے قلب پر جو اثرات مرتب ہو گئے، کہ جب ہم غلط روش کو ترک کر دیں گے، اور وہ غلط روش کو ترک کر کے لوٹ آنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ، التوبہ۔ پس توبہ کے بغیر مغفرت نہیں ہوگی۔ اور توبہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کے قانون کی طرف لوٹ آنا، اور شیطان جن باتوں کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، جن باتوں کی دعوت دیتا ہے، ان کو ترک کرنے کا ارادہ کر لینا۔ اسی لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ توبہ اور استغفار اکثر ساتھ ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں۔ استغفار کا معنی کیا ہے؟ استغفرو، یعنی میں طلب کرتا ہوں مغفرت، میں سوال کرتا ہوں مغفرت کا۔ یہ استغفار صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ مثلاً مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ، بیٹا پانی نہ پلائے، کوئی مثلاً کسی کھیل کود میں لگا ہوا ہے، باپ کا حکم نہیں مانا، تھوڑی دیر بعد باپ سے کہے کہ میں نے جو آپ کو پانی نہیں پلایا اس پر میں ایکسکیوز کرتا ہوں، مجھے معافی چاہیے مثلا، تو باپ کہے کہ میں نے معاف کر دیا، پھر کہے پانی پلاؤ، دوبارہ کھیل کود میں لگا رہے، پانی نہ پلائے، تو 2-3 دفعہ جب ایسا ہوگا کہ منہ سے معافی مانگ رہا ہے لیکن کام نہیں کر رہا، تو دیکھنے والا اسے کیا کہے گا کہ تم کیا مذاق کر رہے ہو؟ معافی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مجھے شرمندگی ہے، مجھے ندامت ہے، اور میں دوبارہ اس کام کو تکرار نہیں کروں گا۔ اس معنی کو اہل بیت اطہار نے اپنی روایات میں، اپنے فرامین میں بیان فرمایا ہے۔ اصول کافی کی ایک روایت میں امام فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام کہ وہ شخص کہ جو زبان سے کہتا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، جبکہ اس کے دل میں گناہ ترک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، تو فقد استہزأ بربہ، تو یقیناً اس نے اپنے رب کے ساتھ استہزاء کیا، تمسخر کیا، یعنی مذاق بنایا۔ اور جو قرآن کی آیت ہے معروف، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے صاحبان ایمان وہ کیوں کہتے ہو، اپنی زبان سے وہ بات کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، اس کا تقاضا کیا ہے؟ جس کی معافی مانگ رہے ہو اسے ترک کرو۔ گناہ سے تمہارے وجود پر، تمہاری روح پر، تمہارے قلب پر جو برے اثرات مرتب ہو گئے ہیں، تم چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کمیوں کو دور کر دے، تمہاری روح کی اس بیماری سے، جو جیسے ہوتا ہے نا، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بالآخر کمزور ہو جاتا ہے، اس کمزوری کو تم چاہتے ہو اللہ دور کر دے، تو پھر وہ کام تو نہ کرو جس سے کمزوری ہوتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو مغفرت توبہ کے بغیر نہیں ہوتی، واپس لوٹے انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری مغفرت وسیع ہے، جتنی بھی کمی بیشیاں ہو چکی ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا۔ اگر پس استغفار کا معنی کیا ہوگا؟ قول کے ساتھ ساتھ عمل سے مغفرت طلب کرنا۔ دیکھیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ مجھے ویکنس ہو گئی ہے، مجھے کمزوری ہو گئی ہے،
ٹھیک ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، مثلا میں نے اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا، یا میں نے کوئی غلط چیز کھا لی جس کی وجہ سے میرا بدن متاثر ہو گیا ہے، تو آپ مجھے کوئی دوا دیں جس کی وجہ سے میری کمی بیشی دور ہو جائے، ویکنس میری، کمزوری بدن کی ٹھیک ہو جائے۔ تو ڈاکٹر مثلا ایک آپ کو بتائے گا یہ کھاؤ، اور کچھ چیزوں سے آپ کو پرہیز بتائے گا، اس کا خیال رکھنا۔ اگر پرہیز نہیں کرو گے تو جو میں تمہیں نسخہ دے رہا ہوں وہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ ڈاکٹر کی بات پر عمل نہ کریں، اور وہ کام کہ جو بدن کی کمزوری کا مثلا باعث بنتا ہے، بیماری کا باعث بنتا ہے، اسے آپ تکرار کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر سے بھی کہتے رہیں کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، آپ مجھے، کتنا عجیب لگتا ہے۔ آپ اس کی تصویر بنائیں کہ ڈاکٹر سے آپ طلب کر رہے ہیں کہ میں صحت کا طلبگار ہوں، اپنے بدن کی کمی بیشی دور کرنا چاہتا ہوں، اور جس چیز سے ڈاکٹر نے منع کی ہے وہ دوبارہ آپ تکرار بھی کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہی کمزوری ہے، تو پھر کام نہیں چلے گا۔ لہذا استغفار قول کے ساتھ ساتھ عمل کا نام ہے، ورنہ استغفار معنی نہیں رکھتی۔ ورنہ کیا ہوگا؟ جو آپ کی روش ہے، جو آپ کا عمل ہے، اسی کا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ نے اچھے عمل کا بھی نتیجہ رکھا ہے، دنیا میں بھی آپ کی روح پر اس کا اچھا اثر ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں کا وعدہ کیا۔ گناہ کا بھی اللہ نے اس دنیا میں بھی اثر رکھا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے مثلا عذاب کی دھمکی دی ہے۔ تو یہ اثرات کب ہٹتے ہیں؟ آخرت کی معافی کب ہوتی ہے؟ دنیا میں وہ جو اثرات ہو گئے تھے کب گناہ کے ہٹیں گے؟ جب آپ اپنی غلط روش کو تبدیل کر لیں گے۔ استغفار کا معنی قول اور عمل سے مغفرت طلب کرنا ہے، ورنہ جو روش ہوگی اسی کے نتائج بھی مرتب ہوں گے۔ اور اس معنی کو، اس بات کو خود قرآن کریم نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے سے انسان پر یہ معنی بالکل جو میں نے عرض کیا روشن ہو جاتا ہے۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، غفار بھی غین فا اور را سے ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، مبالغے کا یہ لفظ ہے، بہت زیادہ، غفور بھی مبالغہ ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور یقیناً میں غفار ہوں، بہت زیادہ مغفرت کرتا ہوں، لیکن کس کے لیے؟ لمن تاب، اس کی مغفرت کرتا ہوں جو توبہ کر لے۔ تابہ یعنی جو لوٹ آئے واپس، غلط روش کو، نافرمانی کی روش کو ترک کر کے میری طرف، میرے قانون کی طرف واپس لوٹ آئے، میرے قانون کے آگے، میرے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر دے، اس کے لیے میں کیا ہوں؟ تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں انی لغفار لمن تاب وآمن، اور حقیقی معنوں میں ایمان لے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ وعمل صالحا، ایمان کا تقاضا عمل صالح، غلط عمل کو چھوڑ دینا۔ وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، غلط روش کو ترک کی، اس نے توبہ کی، حقیقی معنوں میں ایمان لایا، عمل صالح انجام دینا شروع کیے، ثم اہتدی، اور اس کے بعد پھر اس نے یعنی گویا کہ مستقل طور پر ہدایت قبول کر لی، ہدایت کے راستے پر آ گیا، وہ روش اپنا لی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اس برائی کے اثرات سے بچا لے گا، بلکہ پھر وہ جو نیکیاں کر رہا ہے اس کے اثرات اس کی روح کو مزید نیکیوں کے لیے مائل کر دیں گے، اس میں رغبت پیدا کر دیں گے، اور یہ راستہ اس کو ہموار لگے گا، اور اسی راستے پر چلنے کی طلب اور خواہش دل میں پیدا ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔